تو پچھلے ہفتے میں جلال پور پیر والا میں ملتان سے آگے 100 کلومیٹر وہاں ایک دن رہ کے آیا ہوں. وہاں بھی دکھ کی ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ بندہ سن نہیں پاتا. چھوٹی سی بچی کو دیکھا، خیمے کے اندر تھی تو میرے ساتھ حافظ یوسف صاحب تھے. اس نے کہا بیٹی ذرا باہر آؤ. بیٹی باہر آئی تو کہا بیٹی آپ نے جوتا نہیں پہنا ہوا. تو کہنے لگی جوتے انکل گھر پہ ہی رہ گئے، جب پانی کا سنا تو بھاگے ہیں، تو جو چپل پہن سکا، جس کا وہاں رہ گیا وہیں رہ گیا ہے. 8 دن ہو گئے تھے اس خیمے میں اور ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا جو وہاں سے بھاگتے ہوئے پہنا تھا. دوسرا سوٹ پاس کوئی نہیں ہے. پورے گھر کا سامان سیلاب کی نظر ہو گیا ہے. اور جب ہم کشتی کے ذریعے گئے تو 35 کلومیٹر کا سفر تھا، جہاں دور تک پانی ہے اور کچھ بھی نہیں، سب برابر. تو واپسی پر ہمیں دور 2 سریاں نظر آئیں، صرف ادھر تک پانی تھا. تو ہم نے کشتی ان کی طرف موڑی کہ ان کو کچھ چیز چاہیے ہو تو ان کو دے دیں، کوئی پانی، کوئی کھانا، کوئی خوراک. تو ہم نے ان کے پاس جا کر جب سلام کیا تو وہ بڑے حوصلے میں تھے. اے جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. پوچھا بھائی یہاں ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ پانی میں کھڑے ہو، اتنا پانی ہے، کر کیا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ یہاں پر ہمارے گھر تھے، باقی ماندہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید کوئی چیز بچی ہو تو وہ مل جائے. اس قدر دکھ ہے، اس قدر وہاں پر تکلیف ہے. اور ایک بزرگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، میرے رب کا فضل و کرم بہت ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت شکر نہیں کرتی. شکر کرنے کے بہانے ڈھونڈے ہیں تو پھر بہانہ مل بھی جاتا ہے. ایک بزرگ کہنے لگے میرے 4 گھر تھے، بیٹوں کے بیٹیوں کے، چاروں بہہ گئے ہیں، سیلاب کی نظر ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کی جانیں بچ گئی ہیں، سب بچ گئے ہیں. گھر کا کوئی فرد پانی کے اندر بہہ کے نہیں گیا، سب بچ گئے.